الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. مولا علی نواری تیری نیند پر نماز. مولا علی نواری تیری نیند پر نماز. اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیۃ والثنا کے بعد عاجزانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ و عم نوالہ بندہ ناچیز کو چند کلمات درست صحیح ادا کرنے
اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، پچھلے جمعے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر ہوا، آپ کی کچھ شانوں کا بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعے کا ہمارا جو عنوان ہے، جو موضوع سخن ہے، وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیداً چند باتیں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے، دنیا جہان کے تمام بلند رتبہ لوگوں سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے۔ کوئی ایمان والا، صاحب ایمان اس میں شک نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے سے سارے نبی بنے ہیں، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات کی بزم سجائی ہے۔ دنیا کو اور کائنات کو، موجودات کو وجود کی جو صورت ملی ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ اور ایک حدیث میں ہے، لولاک لما خلقت الارضین، کہ اے محبوب میں اگر تمہیں نہ بناتا تو زمینوں کو بھی نہ بناتا۔ اور ایک میں تو یہاں تک فرما دیا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ یعنی یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور حضور نے خود فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا میں سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم شان ہے کہ جس شان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی بزم سجائی ہے۔ میرے آقا تمام بنی آدم کے سردار ہیں، اور جو سردار ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص مقامات، کچھ شانیں عطا فرماتا ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ کوئی بھی آپ دنیا میں دیکھیں، ہر کسی کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ایس ایچ او ہے تو اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے، اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ کوئی جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے تو اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ کوئی اس سے اوپر ہے، بڑھتے جاؤ، وزیر اعظم کے اختیارات سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی جتنا بڑے عہدے پر ہوتا ہے اسے اختیارات بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اسے زیادہ مقام حاصل ہوتے ہیں، اس کی بات سنی بھی زیادہ جاتی ہے، اس کی مانی بھی زیادہ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جب دنیا میں یہ حال ہے تو اللہ کے ہاں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مقام والا ہے ہی نہیں، رسول اللہ سے بڑا کوئی عزت والا ہے ہی نہیں۔ تو پھر رسول اللہ کا اختیار بھی سب سے زیادہ ہے، ان کا مقام بھی سب سے زیادہ ہے، ان کی اللہ کے ہاں مانی بھی سب سے زیادہ جاتی ہے، ان کی اللہ کے ہاں سنی بھی سب سے زیادہ جاتی ہے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کے اختیارات کا اور آپ کے اللہ کی طرف سے دیے گئے اذن اور اجازت سے
جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے ہیں، اپنی امت کے احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور امت کے احوال میں جہاں امت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، امت میں کوئی فریاد رس جب اپنے آقا کو فریاد کرتا ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مصطفیٰ اس کی پریشانی بھی دور فرما دیتے ہیں۔ سر دست احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز میں ثابت ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اختیارات عطا فرما رکھے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحاح میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں ما شانوں کا، کیا ہوا، کیا ہے تیرے ساتھ، کیا معاملہ پیش آیا ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا؟ آپ کا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزے کی حالت میں، میرا روزہ تھا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں، جماع کر بیٹھا ہوں، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو بڑی فکر لاحق ہے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، اب اللہ کے ہاں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا تو بہت بڑا گناہ ہے، اب میرے لیے کیا ضروری ہے، کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جو تم آزاد کر سکو؟ کوئی غلام، چونکہ روزے کے 3 کفارے ہیں، ایک یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، اگر نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 روزے متواتر ایک کے بعد ایک 60 روزے رکھے جائیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا تیرے پاس یہ بتا کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس تو غلام کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا کیا تو 60 روزے رکھ سکتا ہے، متواتر 60 روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری کیفیت تو آپ کے سامنے ہے، ایک روزہ بھی نہیں پچا سکا، ایک روزہ بھی نہیں نبھا سکا، تو 60 کس طرح رکھوں گا؟ اب میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، 60 مسکینوں کو صبح شام کی روٹی کھلا سکتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب آدمی ہوں، میں تو اپنے بچوں کا پیٹ مشکل سے پالتا ہوں، 60 لوگوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ اب دیکھو تینوں رستے جو تھے کفارے کے، وہ تینوں رستے اس نے اپنے لیے بند کر لیے کہ میں نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں۔ اب یہ کوئی اور ہوتا مفتی یا عالم تو وہ کہتا بھئی 3 کاموں میں سے ایک کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں کہ مفتی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے شریعت کو بیان کر دینا، احکام بنانا اس کا کام نہیں ہوتا، احکام نئے سرے سے تبدیل کر کے کسی کو کوئی اور حکم بتانا اس کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن سامنے صرف عام مفتی نہیں تھا، محدث اور عام عالم نہیں تھا، بلکہ سامنے وہ عظیم ذات تھی جسے اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، جسے اللہ نے ساری کائنات کا نبی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ میرا یہ صحابی اتنا غریب ہے، اتنا پریشان حال ہے، تو اس کا آخر گناہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو کفارہ تو ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ایک ٹوکری لایا، وہ کھجوروں کی ایک ٹوکری، اور آ کر حاضر خدمت کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابی وہ جس نے روزہ توڑا تھا اس سے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کو اختیارات نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، میں نے کہا یہ بتا، قرآن میں تو واضح آ گیا کفارے کا حکم، تو پھر یہ مصطفیٰ کریم جو فرما رہے ہیں کہ ایک ٹوکری کھجوروں کی لے جاؤ اور جا کے بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ حکم کیوں بیان فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مصطفیٰ کو دین کے اندر بھی اختیار ہے، جو بات مصطفیٰ کے زبان سے نکل جاتی ہے وہی اللہ کی طرف سے حکم بن جاتا ہے، وہی مصطفیٰ کریم کا بیان کیا ہوا وہ مسئلہ، وہ بات اللہ کے دین کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو ہر مقام پر وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ مقامات عطا فرمائے ہیں کہ جیسے محبوب کی زبان سے نکلتا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ محبوب کی ذاتی بات ہے، اپنی بات ہے، نہ سنو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے چاہے قرآن کی صورت میں ہو چاہے حدیث کی صورت میں ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ محبوب اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اپنی ذاتی بات نہیں ہوتی، ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب جب بھی زبان سے کچھ نکالتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، چاہے وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو چاہے حدیث کی صورت میں ہو، جو حکم میرے مصطفیٰ تمہیں ارشاد فرماتے جائیں وہ حکم جو ہے وہ تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں، بلکہ جس کے کہنے سے قرآن کو قرآن مانا ہے اسی محبوب نے جب فرما دیا تو پھر ان کا فرمان بھی ماننا لازم ہو گیا۔ ہمیں قرآن کا کیسے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے؟ کس کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوا؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا ہوا۔ اگر مصطفیٰ کی حدیث پر کوئی ظالم اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حدیثیں تو معاذ اللہ گھڑی ہوئی ہیں، حدیثیں تو جھوٹی ہیں، حدیثوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو میں نے کہا جب تجھے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی حدیث پہ اعتبار نہیں تو پھر قرآن بھی تو لسان مصطفیٰ سے ہی عطا ہوا ہے، قرآن بھی تو زبان مصطفیٰ سے۔ حضور نے فرمایا یہ آیت اللہ کے قرآن کی لکھ لو، صحابہ نے لکھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو مصطفیٰ کی حدیث کا منکر ہے وہ اصل میں قرآن کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اب وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے کے غرباء میں یہ ٹوکری لے جا کر تقسیم کر دو، مجھے لگتا ہے پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے اچھا جاؤ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ، اسی سے تمہارے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو روزہ توڑ کے آیا تھا، اس کی سزا تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس سے اس پر سختی ہوتی، لیکن یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے، مصطفیٰ کے اختیارات ہیں کہ جب چاہے کسی کو جس طرح مسئلہ بتا دیں، جس طرح حکم ارشاد فرما دیں۔ اب وہ روزہ توڑ کے آیا اور اسے کفارہ کیا الٹا کھانے کا دیا جا رہا ہے، کفارہ اسے کھانے کا دیا جا رہا ہے کہ یہ کھا لو تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکلی جو بات منہ سے وہ ہو کے رہی، نکلی جو بات منہ سے وہ ہو کے رہی۔ جب یہ زبان کسی عام شخصیت کی زبان نہیں ہے، یہ اس مصطفیٰ کی زبان ہے جس کا حکم انسان تو انسان، چاند اور سورج بھی مانتے ہیں۔ حضرت مولا علی تشریف فرما تھے، میرے آقا کریم اپنا سر اقدس مولا علی کی گود میں رکھ کر سو رہے تھے، تو اسی دوران نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، اور عصر کی نماز وہ نماز ہے
کہ جس کے بارے میں خصوصی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، صلاۃ الوسطیٰ اسے کہا جاتا ہے، درمیانی نماز، اور اس کا خصوصی حکم ہے کہ اس کو جو ہے فوراً ادا کیا جائے، اس کے وقت سے ذرا سا بھی اگر لیٹ ہو جائے تو فوراً وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ جھولی میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پسند نہ کیا کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، آپ کو کیسے اٹھاؤں، یہ پسند نہ کیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب جب نماز قضا ہوئی تو دکھ تکلیف مومن کو بڑی ہوتی ہے کہ اللہ کے فرض جو ہے وہ رہ گیا۔ تو نماز قضا ہوئی، آپ پریشانی کی حالت میں، آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ نماز گزر گئی، اب کیا بنے گا۔ وہ آنسو جب جا کر چہرہ والضحیٰ پہ گرے تو مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی اور پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے سورج کو حکم ارشاد فرمایا، سورج واپس پلٹا، راوی کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر سورج واپس لوٹا اور آ کر اس نے مصطفیٰ کریم کے حکم پر جب نماز عصر کا وقت ہو گیا، مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی، نماز عصر ادا فرمانے کے بعد پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ یہ میں نے کہا مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چیز ایک طرف، جو جن چیزوں پر اللہ نے فرمایا تھا جب نمرود نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے مناظرہ کیا تھا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے کہو اگر یہ خدا ہے تو پھر سورج کو یہ جو مشرق کی طرف سے نکالتا ہوں میں، یہ مغرب سے نکال کے دکھائے تو پھر میں مانوں گا کہ یہ خدا ہے۔ یعنی سورج پر اللہ نے اپنا ذاتی اختیار رکھا ہوا ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو آپ کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس لوٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا۔ اور یہاں حدیث میں بڑی خوبصورت بات ہے، اطاعت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو کیا مقام دیا ہے۔ اب نماز عصر قضا ہو گئی ہے، نماز رہ گئی ہے، بظاہر تو اللہ کی نافرمانی ہوئی، بظاہر دیکھا جائے نماز قضا ہونا، نماز کا چھوٹ جانا نافرمانی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے جب دعا فرمائی تو کیا ارشاد فرمایا، یا اللہ انہو فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھے، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ مقام ہے کہ آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اگر نماز قضا بھی ہو جائے تو وہ قضا نہیں بلکہ وہ ادا سے بھی اعلیٰ ہے، وہ نماز ادا سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس نماز کا مقام کیوں کہ اطاعت مصطفیٰ میں قضا ہوئی ہے، اللہ نے اس کا ثمرہ کیا عطا فرمایا، مصطفیٰ کی اطاعت کے صدقے میں اللہ نے ڈوبا ہوا سورج واپس کیا، علی المرتضیٰ نے اپنی نماز بھی ادا کر لی اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی کر لی۔ تو اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر فرض اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بعد میں ہے، اصل الرسول بندگی استاجور کی ہے۔ فرماتے ہیں اصل اطاعت اور فرما برداری مصطفیٰ کی ہے، اگر مصطفیٰ کی اطاعت میں نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ہے، اگر مصطفیٰ کی نافرمانی کی نماز ہو تو وہ نماز رد کر دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا کریم نے آواز دی، اس کو بلایا، وہ صحابی نماز کی حالت میں تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائیں تو اس وقت فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو جب میں نے تمہیں بلایا تھا تمہارا یہ فرض بنتا تھا
کہ تم نماز کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو اس کو رسول خدا بلائیں، وہ نماز وہیں چھوڑ کے چلا جائے، مصطفیٰ کا حکم پورا کر کے آ کے نماز وہیں سے شروع کرے، اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں کہ نماز ہے اللہ کی اطاعت اور مصطفیٰ کی اطاعت، تو جب مصطفیٰ کی اطاعت میں نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت سے باہر نہیں نکلا، وہ اب بھی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، اور جب وہ فرمایا وہاں سے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے ادا کرے، اس کی نماز وہیں سے ہو جائے گی۔ تو یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کے اختیار کا، جسے جب چاہیں جو چاہیں ارشاد فرما دیں، جیسا کہہ دیں، زمین و آسمان میں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے اختیار سے باہر ہو سکے۔ وہ ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ قدرت ہے، یہ اختیار ہے مصطفیٰ کا کہ دنیا کی کسی چیز کی بھی یہ حیثیت نہیں کہ مصطفیٰ اسے طلب فرمائے اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ ایک بار ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ درخت جو سامنے کھڑا ہے آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جا اسے کہہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کا محبوب یاد فرما رہا ہے۔ وہ جا کے درخت سے کہتا ہے کہ چل تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ راوی کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت اپنی جگہ سے ہلا، اس کی جڑیں باہر آئی اور چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ جب درخت آ کے مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا درخت بتا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اپنی جگہ واپس چلا جا، اپنی جگہ واپس چلا جا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں، یہ آپ کے مقام ہیں، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو چاہے کوئی معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرما دیں، جو کہہ دیں، جو بات فرما دیں وہی دین کا حکم بھی بن جاتا ہے۔ دنیا کی بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے، ہر قسم کی عزتیں بھی اسی میں ہیں، ہر قسم کی رحمتیں بھی اسی میں ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ تو جب سب سے اعلیٰ بنایا ہے تو پھر اختیارات بھی سب سے زیادہ عطا فرمائے ہیں، مقامات بھی سب سے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا خوبصورت شعر لکھا، ہمارا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ہاں کیوں کہ یہ کوئی ہماری ذاتی باتیں نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اے میرے خدا مجھے میری امت کے معاملہ میں شرمندہ نہ فرمانا۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اے محبوب آپ جس امتی کے بارے میں کہتے جائیں گے میں اسے جنت عطا فرماتا جاؤں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں، جب دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، نہ دینے والے نے کوئی کمی کی نہ لینے والے میں کوئی نقصان اور عیب ہے، تو پھر ماں و شما کیا ہیں، تو اور میں کیا ہیں کہ یہاں تولتے پھریں کہ مصطفیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ تھا، یہ اختیار نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اپنے ایمان کی فکر کرو، جب اللہ دینے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، جو لینے والے مصطفیٰ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے، تو پھر تیری سوچ میں عیب ہو سکتا ہے، تیری سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے مقام میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ یہ امتی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی کی محبت اپنے سینے میں بسائے، اپنے نبی کے مقام اور احترام کو اپنے سینے میں جگہ دے، اپنے نبی کی محبت اور مودت کا یہ مقام اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اگر یہ سانس بھی مل رہی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہی ہے، مجھے یہ جان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یعنی یہ مصطفیٰ کے صدقے سے جان ملی تو آپ کے صدقے سے، جہان ملا تو آپ کے صدقے سے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ کی محبت اور آپ کی عظمت کا یہ مقام ہے، یہ انداز ہے کہ امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ آقا کی شانیں سن کر خوش ہوتا رہے، مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتا رہے۔ جب بنانے والے نے ہر عیب سے پاک بنایا، خلقت مبرأ من کل عیب، میں نے کہا صحابہ سے بڑھ کر تو ایمان رکھتا ہے، صحابہ سے بڑھ کر تو توحید رکھتا ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ لگتا تو ایسے ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے، جیسی آپ کی مرضی تھی اللہ نے ویسے آپ کو بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے احکام اور ان کی باتیں اپنے زندگی پر لاگو کرنا یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی مودت ہے، اور سرکار کے عشق کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت اپنے آقا کی شانیں سن کر خوش ہوتا رہے اور اپنے آقا کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہ کرے جو آقا کی شان کے خلاف ہو۔ میں نے کہا وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دو باتیں یاد رکھو، صرف دو باتیں۔ فرمایا حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ فرمایا جو چاہو مصطفیٰ کی شان بیان کرو، نہ شرک ہوتا ہے نہ کفر ہوتا ہے، نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، لیکن اس کے علاوہ فرمایا جو چاہتے ہو میرے آقا کی شانیں بیان کرتے چلے جاؤ، نہ تو شرک ہوگا نہ کفر ہوگا، الٹا تمہارا عشق مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔